जिन माओं ने इन बच्चों को पैदा किया नुसरत जावेद साहब, उन माओं ने इन बच्चों को गोद में नहीं उठाया था अभी। आग लगने की सूरत में इमरजेंसी एग्जिस्ट होती हैं। यहाँ पे इमरजेंसी के जो दरवाजे और जो भी मुमकिन रास्ते थे उनके बाहर ताले लगे हुए थे। परमानेंट लॉक था वो। सिक्योरिटी का जो अमला था अस्पताल का, उन्होंने हमारी राह में रुकावटें खड़ी की। जब हम यानी कि वो आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ करें, ये ना करो, उधर ना जाओ, इधर ना जाओ, तो ये तस्वीर बनवाने कौन गया है? मुस्तफा कमाल। आपको जाने की क्या जरूरत थी भाई? इफ यू आर सो क्लीन एंड यू हैव डन सो मच, आपने इतना कुछ किया है, आप इंतजार करें इंक्वायरी कमेटी के आने का। ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल ये पिम्स है, जहां आग लगी और उस जो नर्सरी थी बच्चों की, जहां बच्चे ये 2-2, 3-3 दिन के बच्चे थे। जिन माओं ने इन बच्चों को पैदा किया नुसरत जावेद साहब, उन माओं ने इन बच्चों को गोद में नहीं उठाया था अभी। अरे भाई, इसमें और बातें भी देखो। एक मैं समझता हूं कि बखुदा हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जो है कोई नहुसत का साया है। आज का दिन हमारे लिए बहुत वाजिब बुनियादों पर एक जश्न का दिन। हाँ, बड़ा दिन है। ठीक, उस दिन हम कितने बदनसीब कौम हैं, और जरा गौर करें कि क्या इसमें कोई हमें आसमान की तरफ से गैबी पैगाम तो नहीं आ रहा कि यार अपनी हरकतें ठीक कर लो, खुदा का वास्ता इंसान बन जाओ। यार सोचो इस नुक्ता नजर से भी। अब ये देखो, ये जो बच्चे हैं, जो अब हमें ये तो इल्म नहीं है, इनमें से कम से कम 40 से यानी 50% ना सही तो 30% तो ऐसे बच्चे होंगे जो बड़ी मन्नतों और मुरादों से लिए गए थे, पता नहीं कितने अरसे से। कुछ लोगों के वो जैसे वो सी सेक्शन वाले जो बात कर रहे हैं बेचारी, एक है ना, उसमें एक बच्चा 12 साल बाद पैदा हुआ नुसरत जावेद साहब। देखिए, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। और इस नर्सरी का हर बच्चा माँ ने सी सेक्शन के बाद उसमें पहुंचा। मैं अर्ज आपसे ये कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, उनके ऊपर जो गुजरी है वो आप और हम महसूस भी नहीं, वो हम और आप महसूस ही नहीं कर सकते। और इस मॉन्टाज के लिए भी फुटेज को सिलेक्ट करते हुए हमने बहुत देर लगाई है, क्योंकि हमारा काम खामखा की सनसनी और इस मौके के ऊपर जो भी शख्स पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करता है, स्यापा फरोशी करके रेटिंग लेने की कोशिश करता है, वो जालिम आदमी है। सर, बुनियादी जो सवाल उठता है कि जब इस तरह के वाकया हो गया तो हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि हुकूमत के जो लोग होते हैं, हाँ उनका डायरेक्ट बराह रास्त ताल्लुक हो या ना हो, वो कहते हैं कि हम तो खुद को बरीउज़ ज़िम्मा करार दे दें। और हमारे वजीर ममलकत साहब हैं तलाल चौधरी साहब, वो पहुंच जाते हैं, वो देखिए फरमाइए क्या कह रहे हैं। है हमारे पास। अच्छा, उसके ऑडियो मसला हम दोबारा सुना देते हैं, अभी दोबारा सुना देते हैं उसके ऑडियो में इशू था जी। अच्छा, बहरहाल वो ये है कि वो ये कह रहे थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑन रिकॉर्ड हमारे रिपोर्टर्स ने रिकॉर्ड किए हुए हैं जिसमें लोगों का, मुतासरीन का ये दावा था कि जी ये जो आग है ये तकरीबन 4:40 पे यानी कि 5:45 पे 5:40-45 पे। वैसे तलाल चौधरी साहब आगे वो सुन लेंगे उनका। सुनाए जी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो इंतजामी तौर पर कोई कोताही फिलहाल नहीं लगती। हाँ, अस्पताल में क्या इंतजाम है, उसके गेट क्यों बंद हैं, कौन सा खुला है, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहाँ डॉक्टर्स को होना चाहिए, उसका जवाब तो यकीनन हॉस्पिटल देगा, और उसके बाद उसको ये जो इंक्वायरी कमेटी है उसको आगे नतीजा। सर जी जनाब। अच्छा भाई, ठीक है ना, आपने अगर आप आज ही ये क्यों साबित करना चाह रहे हैं, आप पर तो कोई बराह रास्त इल्जाम अभी लगा ही नहीं रहा है, आप सफाइयां देने क्यों आ गए? ये जनाब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट है, फायर रिपोर्ट। हाँ, फायर रिपोर्ट। और ये फायर रिपोर्ट को आजकल के ज़माने में, जबकि AI का ज़माना है, 8 जगह से हमने ये चेक किया कि क्या ये मुस्तनिद है या किसी ने ऐसी घड़ के दे दी। हाँ, हाँ।
اس نے جناب یہ فائر انسیڈنٹ رپورٹ اس کو کہا ہے، اور اس کے آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت فائر اینڈ لائف سیفٹی ارینجمنٹس، یعنی نہ صرف آگ سے تحفظ بلکہ جان کو بچانے کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹس وہ پوری نہیں وہ ان پہ پورے نہیں اترتے تھے، اور ان ایڈوکیٹ تھے، ناکافی تھے، اور وہ اس کے اچھا دوسری بات سب سے اہم ترین جو بنیادی اصول ہے ہر طرح کی بلڈنگ کا، ہسپتال ہو یا نہ ہو، جہاں پہ بھی کراؤڈ نے جانا ہے، کہ آگ لگنے کی صورت میں ایمرجنسی ایگزسٹ ہوتی ہیں، یہاں پہ ایمرجنسی کے جو دروازے اور جو بھی ممکنہ راستے تھے ان کے باہر تالے لگے ہوئے تھے، پرماننٹ لاک تھا وہ۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو سب سے زیادہ خوفناک، جس پہ انتہا ہے صفاقی کی اور جس پہ کسی کی جو ہے وہ یعنی بچنے کی گنجائش نہیں بنتی ہے، یہ سی ڈی اے والے کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی سٹاف آف ہاسپٹل، کہ سیکورٹی کا جو عملہ تھا ہسپتال کا، انہوں نے ہماری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جب ہم یعنی کہ وہ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف کریں، یہ نہ کرو، ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، اور اس کے بعد وہ جو لوگوں کا ہجوم وہاں پہ جمع ہو رہا تھا اس پر قابو پانے کے لیے بھی مناسب ہسپتال کی انتظامیہ موجود فیل رہی نہیں ہے۔ تھے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب یہ تو انہوں نے فرمایا باقاعدہ تحریری شکل میں۔ اب ہم نے جو بڑی ہی جو احتیاط برت رہے ہیں، کیونکہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جو سنسنی کر رہا ہے اس سے بڑا شفاف شخص کوئی نہیں ہے دنیا میں، ہم نے ایک ریسکیو کے اہلکار کی تھوڑی سی گفتگو، اگر وہ آپ سن لیں تو آپ کو ذرا تھوڑا سا وہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں نا ایک صفاقی کا ایلیمنٹ، ہم اس قدر بے ضمیر قوم ہے نصرت جاوید صاحب، آپ یہ ساری ٹی وی سکرین اٹھا کے دیکھ لیں۔ نصرت جاوید عدنان حیدر صحافی ہیں جنہوں نے 8 بجے ایک پرائم ٹائم ٹاک شو کرنا ہے، ابھی تک نمبر کلیئر نہیں ہے۔ مریم نواز صاحب ایک ٹویٹ کرتی ہیں، وہ 14 بچے لکھتی ہیں، میں خدا نہ خواستہ ان کو غلط نہیں کہہ رہا، صرف یہ کہ انفارمیشن آج بھی نہ جانے کون ہے جو انفارمیشن کے فلو اور صحیح انفارمیشن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کہیں 15 بچے رپورٹ کیے جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم نے 7 بچے ان کو حوالے کیے، باقی ڈیڈ باڈیز تھی۔ مطلب اس قدر یہ سسٹم گھنونا اور بے ضمیر ہو چکا ہے کہ آپ یہ نہیں بتانے میں 12 گھنٹے گزر گئے نصرت جاوید صاحب، میں نہیں جانتا کہ اس پاکستان کے جو بچے آج شہید ہوئے، جو بچے آج جل گئے اسلام آباد کے پاکستان کے کیپٹل میں، ان کی تعداد کتنی تھی۔ وہ معصوم عورت جو اسد چودھری نے چلائی نا اس میں مونٹاج میں، وہ رو رو کے کہہ رہی تھی نصرت جاوید صاحب نیچے بیٹھ کے کہ مجھ سے بدتمیزی کی جاتی تھی، میرا سی سیکشن ہوا، مجھے گھسیٹ کے لے جایا گیا، مجھے میرا بچہ نہیں دیا گیا۔ یار آپ نے بنیادی بات جو کر دی کہ ابھی تک ہم طے نہیں کر پائے ہیں کہ کتنے بچے، 14 یا 15، ایک ایک جان قیمتی ہے، اور یہ خاص طور پر اس صورتحال میں جہاں پہ اتنی منتوں اور مرادوں سے آپ نے بچہ لیا دیکھیں نا، معصوم بچہ، اور کس تکلیف سے سی سیکشن سے گزرتے ہیں آپ۔ ایک بات یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہی اپنے آپ کو بری ذمہ۔ دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یار وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو وہ یہ کہ یار یہ اسلام آباد کا کیا کراؤڈ ہے، میں تو کراچی کا میئر رہا ہوں اور مجھے تو میڈل، اور میں تو وہاں پہ جہاں بوری بند لاشیں ہوتی تھی بندہ وصول کیا جاتا تھا، میں وہاں کا میئر رہا ہوں، میئر مجھ سے بڑا پاٹے خان دنیا میں کہاں ہے۔ وہ پہنچتے ہیں، ان سے ایک آدمی بیچارہ سوال کرتا ہے، ان کو دیکھیں وہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ سدائے جی، سب لوگوں کو احتساب سے گزرنا پڑے گا، یہ انسانی بچوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، سب لوگوں کو احتساب سے گزرنا پڑے گا۔ نہیں بھی واقعہ ہو تو لوگوں کو یہاں پر پریشانیاں اس اسپتال میں ہیں۔ یہ 250 سے 300 او پی ڈیز کے لیے اسپتال بنا تھا، ابھی 9,500 لوگ آتے ہیں، 9,500، ٹھیک ہے۔ یہ جب بنا تھا تو اسلام آباد اس کی آبادی 3 لاکھ کی تھی، آج 35 لاکھ کی ہے۔ آدھا خیبر پختونخوا یہاں آتا ہے، پورا گلگت بلتستان یہاں آتا ہے، آزاد جموں کشمیر یہاں آتا ہے۔ مجھے 1 سال اور 2 مہینے ہوئے ہیں فار یور انفارمیشن، اور اس 1 سال اور 2 مہینوں میں کتنے بیڈز ہم نے یہاں پر انکلوڈ کیے ہیں اسلام آباد میں، کتنے ہاسپٹل انکلوڈ کیے ہیں، یہ پھر آپ کو کسی اور ٹائم پہ یہ نپٹ کے کر رہے ہیں بڑے صاحب۔ ابھی ہو گئی، آ گئی بات، آ گئی۔ آپ بھی کیمرے بند، آپ بھی
تصویر بنوا رہے ہو نا آپ بھی ادھر آؤ, ادھر آؤ, میرے سے مجھ سے بات کرو, آؤ نا مجھ سے بات تو کرو, آؤ نا, میں سن رہا ہوں نا آپ کی بات, میں جا تھوڑی, آؤ نا ادھر, آؤ مجھ سے بات کرو نا, میں ہوں, او بھائی آؤ نا ادھر, بھائی آپ آئیے نا حضرت. تو یہ تصویر بنوانے کون گیا ہے؟ مصطفیٰ کمال. آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اف یو آر سو کلین اینڈ یو ہیو ڈن سو مچ, آپ نے اتنا کچھ کیا ہے, آپ انتظار کریں انکوائری کمیٹی کے آنے کا. اچھا, اب مجھے کسی صاحب نے بتایا جو ہمارے اس شہر کے ڈپٹی کمشنر ہیں, اب ان کا کیا تعلق اس ناگہانی صورتحال جب یعنی فائٹنگ وغیرہ یہ وہ پینٹ کوٹ ٹائپ, وہاں پہ سنا ہے کہ وہ آپ مجھے کہتے ہیں ان کو بے ضمیر نہ کہو, وہ ان کے اندر ان کا اپنا ضمیر پھانسی لگا ہوا, بس جان نہیں نکل دکھائیں جی. تو ایڈی گرمی حبس میں یہ شخص نہیں سن جاوید صاحب, آپ کیوں سپیئر کرتے ہیں ان لوگوں کو؟ یار میں سپیئر کروں, کوئی تو ہو نا. آج یہ مائیں پوچھ رہی ہیں, یہ پاکستان کی جن کے بچے آج جھلس کے شہید ہو گئے, جہاں پاک ہو گئے, وہ کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کریں؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں گیٹ آؤٹ. آپ اس لیے وزیر اعظم بنے ہیں کہ آپ سیکٹریز کو گیٹ آؤٹ کہتے ہوئے آپ امپریشن دے سکیں کہ جی میں نے بڑا کچھ کیا. کیا آج یہ حکومت وقت یہ بتائے گی, کسی ماں کو شیورٹی دے گی کہ تم بچہ پیدا کرو تمہارے, اور یہ شیورٹی ہے کہ اس بچے کی جان نہیں جائے گی؟ اس لاہور میں 14 بچے پڑھنے جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. اسلام آباد کے شہر میں مائیں بچے جنم دیتی ہیں, وہ آگ میں جھلس جاتے ہیں. وہ بیوروکریٹ ہے, سنیں نصرت صاحب, وہ ٹائی لگا کے وہاں پہنچا ہوا ہے. حد ہو گئی یار, آپ ڈی سی تھے, آپ صبح پہنچتے وہاں. پلیز یار, یہ اس طرح کا ہم لوگوں کو فوکس کر کے لانا ہے کہ بھائی ایشوز کہاں ہو رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہے.